الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گناہ گار پڑوسی تھا، نشے کی وجہ سے اسے صبح و شام کا علم نہ ہوتا، میں اسے وعظ و نصیحت کرتا لیکن وہ قبول نہ کرتا، توبہ کی ترغیب دیتا مگر وہ توبہ نہ کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب میں بلند مقام پر فائز دیکھا، اس پر جنت کے اعزاز و اکرام کا لباس تھا۔ میں نے اسے دریافت کیا، کس کام کے سبب تو نے یہ مقام و مرتبہ پایا؟ تو اس نے جواب دیا، میں ایک دن محفل ذکر میں حاضر ہوا تو میں نے ایک محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھا اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ پھر انہوں نے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بآواز بلند درود پاک پڑھا، میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا اور دیگر لوگوں نے بھی اپنی آوازوں کو بلند کیا، تو اسی دن ہم سب کو بخش دیا گیا اور مغفرت کا یہ حصہ اللہ عز و جل نے مجھے اس نعمت یعنی درود پاک پڑھنے کی برکت سے عطا کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے عقلوں کی اپنی توحید کی طرف رہنمائی فرمائی اور انہیں ہدایت دی اور اپنی توحید کو سلامتی کے سفینے میں نجات کا سبب بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے والا کہتا ہے، اس سلامتی کی کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ عز و جل کے نام سے ہے۔ پس وہ اپنے محبوب تک پہنچ گئی اور مقصود کو پانے میں کامیاب ہو گئی اور اس ذات الہی عز و جل کے مشاہدوں کے سمندر میں تیرنے لگی۔ پس جب اس ذات نے اسے ندا دی تو وہ اس کی لذت میں منہمک ہو گئی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے کعبہ مشرفہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت و جلال کے ساتھ خاص کیا اور اسے داخل ہونے والوں کے لیے امن والا گھر بنا دیا، اور یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چھوڑا، نہ اس سے تعلق توڑا اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا اور تلاوت فرمایا۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہوا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ عز و جل نے بیت المعمور کی سید میں زمین میں رکھا، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا۔ پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج قبول ہو گیا، اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا، تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی، ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ تو اللہ عز و جل نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے عہد میں طوفان آیا تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ سبز زمرد کا تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، مجھے اس کی نشانی بیان فرما دے۔ تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ شریف کے مقام پر وہ بادل رک گیا۔ آپ کو پکارا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس بادل کے سائے پر بنیاد رکھو، نہ کم کرنا نہ زیادہ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو پتھر اٹھا کر پکڑاتے۔ اللہ عز و جل کے مذکورہ فرمان میں آیات بینات سے مراد واضح آیات ہیں جو اجر و ثواب کے اضافے پر دلالت کرتی ہیں، اور ومن دخل کان آمنا سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم سے امن میں ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہو گیا، بعض نے کہا کہ شرک سے محفوظ ہو گیا، اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ زاد راہ اور سفر پر قادر ہوا اور بدن صحیح ہو، نیز راستہ بھی پر امن ہو۔ اور ومن کفرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کرنے کو نیکی اور نہ کرنے کو گناہ نہ سمجھے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی اور فقص نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو حرمین شریفین میں سے کسی حرم میں مرے اسے قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کرو، کیونکہ تم بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں اسے سب سے افضل اور سب سے قابل رشک پاؤ گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بارش میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے۔
اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان کی کمی کو پورا فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوں گی جس سے وہ کلام کرے گا، ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، 2 جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اکثر بوسہ دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اسے بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ امیر المومنین حضرت